نواز شریف نے شادی شدہ طاہرہ سید پر کیسے ڈورے ڈالے، انہیں دھوکہ دے کر طلاق کیوں دلوائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور یہ داستان ہے مشہور گلوکارہ طاہرہ سید، نعیم بخاری اور نواز شریف کی۔ اپنے دور کے انتہائی پرکشش، جاذب نظر، ذہین اور قابل وکیل نعیم بخاری اور پاکستان کی انتہائی خوبصورت گلوکارہ طاہرہ سید کا گھر کیسے ٹوٹا، ان دونوں میں طلاق کروانے میں میاں نواز شریف کا کیا کردار تھا، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ 80 کی دہائی کے آخری سال چل رہے تھے۔ پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا وکیل اپنی خوش لباسی، جاذب نظری، خوش گفتاری، حاضر جوابی اور حصہ مزاح کی وجہ سے اپنی وکالت کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹیلی ویژن کے پروگرام پر اپنے جلوے دکھا رہا تھا۔ یہ وکیل آج ملک کا معروف قانون داں اور حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا اہم رہنما نعیم بخاری ہے۔ اسی دور میں پاکستان کی ایک منجھی ہوئی گلوکارہ ملکہ پکھراج کی بیٹی طاہرہ سید اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی صراحی جیسی گردن اور اپنے حسن سے دیکھنے اور سننے والوں کو مسحور کرنے لگ گئی تھی۔ اپنے چند ہی گانوں سے طاہرہ سید ناظرین اور سامعین کے دلوں میں گھر کر گئیں، لیکن طاہرہ سید کے دل میں گھر والی خوبصورت شخصیت نعیم بخاری تھے۔ یہ دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ نعیم بخاری اپنی مزاحیہ باتوں سے طاہرہ سید کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے۔ انہوں نے طاہرہ سید کو شادی کا پیغام بھیجا، جس پر طاہرہ سید نے اپنی والدہ ملکہ پکھراج سے بات کی۔ گلوکارہ ماں بیٹی نے نعیم بخاری کی شخصیت، ان کی ابھرتی ہوئی شہرت اور ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں طاہرہ سید اور نعیم بخاری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ دونوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی۔ اس زمانے میں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اپنے ایک قریبی خاندان کو نوازنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اس خاندان کے 2 بھائیوں میں سے ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ جبکہ دوسرا رکن صوبائی اسمبلی بن گیا۔ دونوں نے اپنے آقاؤں کی آشیرواد سے اپنے کاروبار کو وسعت دینا شروع کر دی۔ پھر سیاست میں ترقی کرتے کرتے 1990 میں ایک ملک کا وزیر اعظم جبکہ دوسرا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ یہیں سے دونوں کا سیاسی کیریئر اپنے عروج کی جانب بڑھنے لگا۔ تاریخ کے ہر نو دولتیے کی طرح جہاں ان دونوں بھائیوں نے کمائی کے جائز اور ناجائز ذرائع بنائے، وہیں پر دونوں عیاش طبع اور نسوانی حسن و جمال کے رسیا تھے۔ ایک نے تو خیر کئی ایک شادیاں رچا لیں، لیکن دوسرے کا شوق صرف خوبصورت عورتوں سے تعلقات استوار کرنا اور پھر اسے بھلا دینا تھا۔ یہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے، جن کی شکاری نظروں نے طاہرہ سید کے حسن کو پسند کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کی کوششیں کر دیں۔ میاں نواز شریف نے طاہرہ سید سے ٹیلی فون پر رابطے شروع کر دیے اور ان سے گانوں کی فرمائش کرنا شروع کر دی۔ وہ پہلے ان کی آواز اور پھر ان کے حسن کی تعریفیں کرنے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ طاہرہ سید کو مری میں چیئر لفٹ کا کروڑوں روپوں کا ٹھیکہ عنایت کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ نواز شریف نے طاہرہ سید سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا۔ نواز شریف کی دولت اور ان کے پاس موجود حکومت کی چکا چوند نے طاہرہ سید کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ انہوں نے اس اظہار محبت پہ اعتراض تو نہیں کیا، لیکن کمزور سے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کر دی کہ بھلا ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہوگا، جس پر میاں نواز شریف نے حسین گلوکارہ کو بہلا اور پھسلا لیا کہ وہ نعیم بخاری سے طلاق لے لیں۔ اس کے بعد نواز شریف ان سے شادی کر لیں گے اور وہ ملکہ بن کر محلوں میں راج کریں گی۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور متوسط گھرانے کی گلوکارہ اس جھانسے میں آ گئی اور یوں طاہرہ سید نے دولت کی ریل پیل، عالیشان بنگلوں، گاڑیوں اور جائیداد کے سبز باغ دیکھ کر نعیم بخاری سے طلاق لے لی۔ نواز شریف نے گلوکارہ کا گھر برباد کرنے کے بعد ان سے شادی نہیں کی، لیکن اپنا دل بہلا کر انہیں ایک گزرے ہوئے خیال کی طرح فراموش کر دیا اور عیش و عشرت اور وقت گزاری کے اس شوق نے 2 زندگیاں تباہ کر دی۔
طاہرہ سید اور نعیم بخاری میں اب کوئی تعلق ہے نہ رابطہ، بچے صرف اپنی والدہ سے ملنے جایا کرتے ہیں۔ نعیم بخاری اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مگن ہے، لیکن بیوی کی بے وفائی اور نواز شریف کا ان کے گھر پر ڈاکہ شاید ایسے گھاؤں ہیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ طاہرہ سید کی طلاق میاں نواز شریف کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کو کالز کرتے رہتے تھے۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر شاہد مسعود کا پرانا پروگرام ایک بار پھر وائرل ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1997 کے الیکشن سے کچھ روز پہلے ایک بھارتی اخبار سماچار میں معروف بھارتی اداکار فیروز خان کی بہن دلشاد بیگم کا ایک انٹرویو چھپا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ اقتدار میں بھی ہیں، میرے ان کے ساتھ ایسے مراسم ہیں کہ میں ان سے بات کر کے کشمیر کی پالیسی بھی تبدیل کروا لی تھی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ دلشاد بیگم جب پاکستان آئیں تو انہیں سرکاری مہمان کی طرح رکھا گیا۔ وہ بھول بن جاتی تھیں، وہ مری گھومتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان انٹیلی ایجنسیز کالز کو ٹیپ کرتی ہیں۔ ٹیپنگ کے دوران کالز پر باقاعدہ گانوں کی ریکارڈنگ کی گئی جو ایک دوسرے کو سنائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، بس اشارہ دوں گا۔ پاکستان کی وہ بااثر سیاسی شخصیت جو ایک گلوکارہ، جن کی والدہ بھی گلوکارہ تھی اور ان کے شوہر وکیل تھے، ان کے ساتھ کالز پر لگ گئے کیونکہ ان کو گانوں کا بہت شوق تھا اور ہے بھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی اس معروف گلوکارہ کا گھر ٹوٹ گیا۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری کی جوڑی حسن و جمال کا پیکر تھی اور وہ ایک مثالی جوڑا سمجھا جاتا تھا جس سے ان کے مداح بے حد پیار کرتے تھے۔ لیکن جب دونوں نے اپنی راہیں جدا کیں تو وہ خبر ان کے مداحوں کے لیے ایک زبردست صدمے کا باعث بنی تھی۔ نعیم بخاری کا شمار ملک کے چوٹی کے وکلاء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ ایسے بڑے کیسز بھی اٹھائے جو تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ طاہرہ سید اب اپنا وقت کبھی نیو یارک اور کبھی لاہور کے درمیان گزارتی ہیں۔ ان کی بیٹی نیو یارک میں رہتی ہیں جبکہ صاحبزادے مسقط میں رہائش پذیر ہیں۔ ایک انٹرویو میں طاہرہ سید نے نعیم بخاری سے اپنی طلاق کے بارے میں کھل کر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی شادی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں نے باہمی طور پر طے کر لیا کہ اب راہیں جدا کر لی جائیں۔ طاہرہ سید نے کہا کہ وہ اسے ایک بہت اچھا فیصلہ سمجھتی ہیں، تاہم وہ اور نعیم بخاری کے آپس میں اب بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نعیم بخاری کی زندگی قدرے بہتر رہی کیونکہ انہوں نے دوبارہ شادی کر لی، جبکہ جہاں تک ان کا اپنا تعلق ہے تو وہ خود اب اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے قابل ہیں اور اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہیں۔ تو بس یہ تھی نعیم بخاری اور طاہرہ سید کی زندگی کی کہانی۔ ان کی محبت سے شروع ہو کر ان کی طلاق پر ختم ہوئی اور اس کی وجہ کون بنا تھا یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔